مان الرحیم۔ آج ہمارے ننہال میں سے نہایت قابل احترام عزیز ہیں، دوست ہیں، میاں محمد کلیم صاحب جو اچھرا سے، اور ان کا میں تعارف اس طریقے سے بھی کرانا چاہوں گا کہ حافظ فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے ولی کامل درویش بزرگ ہوئے ہیں ہمارے ننہال میں سے، اچھرے میں سے، اور اعلیٰ حضرت شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے آپ کے جانے کا معمول تھا تو ادھر حافظ فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے بطور خاص آپ اچھرے تشریف لے جاتے تھے، اور آپ کی جو ایک دو دفعہ کی بات سنی کہ آپ وہاں تشریف لے گئے اور حافظ صاحب آرام فرما رہے تھے، تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جا کے حافظ صاحب کے قدم دبانے شروع کر دیے۔ تو حافظ صاحب کو فیل ہوا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے جب پوچھا کہ بھائی کون ہے، تو میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتا کہ اپنا نام شیر محمد نہیں لیا کرتے تھے، شیرہ کہتے تھے۔ تو یہ بھی میں ضرور وضاحت کر دوں کہ اگر کوئی پورا نام لیتا تو آپ فرماتے کہ محمد دا شیر بننا کوئی سوکھا کام ہے، میں تو شیرہ۔ تو اعلیٰ حضرت شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرقی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے منہ سے اپنا نام شیرہ بتاتے تھے۔ تو جب حافظ فتح محمد صاحب چونکہ نابینے تھے اور میاں صاحب نے جا کے انہیں دبانا شروع کر دیا، تو انہیں فیل ہوا کہ بھی یہ جو میرے خدا ہیں ان میں سے تو نہیں تھے، یہ تو کوئی اور ہاتھ ہیں۔ تو پوچھا کہ بھائی کون، تو آپ نے کہا جی شیرہ۔ تو جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئے، او میاں صاحب تسی کی کرتے ہو؟ تو اس مطلب یہ اتنی محبت تھی حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان سے۔ تو میاں محمد کلیم صاحب ان کی اولاد سے بھی ہیں اور ہمارے قریبی عزیز ہیں، آج شرق شریف تشریف لائے ہوئے تھے اور اپنی ایک دو باتیں انہوں نے محبت سے بتائیں، تو میں نے چاہا کہ وہ آن ریکارڈ بھی آ جائیں تاکہ ایسی باتیں جو ہیں وہ ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے کیسی کیسی جو مرادیں ہیں چھوٹی چھوٹی بھی وہ بزرگوں کے صدقے پوری کراتا ہے۔ تو میاں کلیم صاحب ذرا یہ تکلیف فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی میاں صاحب کو بتا رہا تھا اپنی آپ بیتی 2 دفعہ کا واقعہ۔ ایک دفعہ میں اور میرا ایک دوست ملک محمد عمران اشرف لاہور سے آ رہے تھے دربار شریف حاضری کے لیے۔ راستے میں مجھے وہی میرا دوست کہنے لگا کہ میاں صاحب پہلے کیا مزہ آتا ہوتا تھا، یہ پرانی بات ہے جب کہ گنبد شریف ابھی مزار شریف کا وہ پرانا سلسلہ آگے لکڑی کا چھوٹا دروازہ لگا ہوتا تھا، تو اندر بیٹھ کے اندر جا کے سلام بھی کر لیتے تھے۔ ہم یہ سوچتے آ رہے تھے تو جب ادھر پہنچے ہیں تو کیونکہ دروازے کو تالا لگا ہوتا تھا اس وقت، وہ بابا جی آئے، انہوں نے آ کے تالا کھولا تو وہ کہتے ہیں جی کہ اندر ہو کے سلام کر لو۔ وہ ہم اندر چلے گئے، سلام ابھی کیا ہی ہے تو اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو مجھے کہتے ہیں جی باہر آ جاؤ میں تالا لانا۔ ہم اپنا پڑھا پڑھایا واپس چلے گئے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد پھر ہم دونوں ہی دوست آ رہے تھے، تو راستے میں ایسے ہی باتیں ہوتی رہیں کہ یار پہلے اندر پڑھ بھی لئیدا سی سلام بھی کر لئیدا سی، اس دن انہوں نے صرف سلام کرن کا ہی موقع دیتا۔ تو جب ہم ادھر پہنچے تو اس دن ابھی ہم کھڑے ہی ہوئے ہیں، وہ بابا تو نہیں تھا، کوئی اور صاحب ہی تھے۔ وہ آ کے انہوں نے تالا کھولا تو مجھے کہتا ہے جی اندر چلے جا کے اندر بیٹھ کے سلام کر لو۔ وہ 2 ہم تھے، ایک اور تھا ہمارے ساتھ، کوئی اور تھا وہ میں نہیں جانتا وہ کون صاحب تھے۔ ہم ابھی اندر گئے ہی ہیں تو اس نے باہر سے تالا لگایا اور غائب ہو گیا۔ جب وہ چلا گیا تو مجھے اندر بیٹھے احساس ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ بہرحال وہ جو بھی پھر میری اپنی ذاتی کیفیت تھی وہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ اپنا پڑھا پڑھایا کوئی آدھا پونا گھنٹہ ہم اندر بڑے تسلی سے اندر بیٹھے۔ کوئی پونے گھنٹے کے بعد وہ بندہ آیا، آ کے پوچھتے جی اجازت ہوئے تو تالا کھول دیں۔ یہ ہمارے ساتھ ایک میری آپ بیتی ہے، اور میاں صاحب کا دلوں کے حال جاننا
یہ ضروری نہیں ہے کہ ادھر بیٹھ کے ہی آئیں تو وہ حال جانتے ہیں. وہ اپنے غلاموں کا راستے میں بھی کہیں بھی دور ہو تو وہ انہیں پتہ ہے کہ یہ میرے پاس آ رہا ہے اور اس کے دل میں کیا ہے. اور یہ آج ویسے ہی میاں صاحب سے یہ مسئلہ ایک کسی اور بات پہ یہ چھڑا تو میں نے ان کو بتایا آج کہ جی یہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے. باقی محبت والوں کے لیے ہے پیغام. یہ دونوں واقعے آپ کو اکٹھے ہی سنا دیے. ہاں جی ٹھیک ہے. یہ بات مطلب کہ وہ پہلی دفعہ جب میاں کلیم صاحب اور ان کے دوست جب آ رہے تھے تو وہ ان کے ساتھی نے شکوہ یہ کیا کہ اب تالا لگا ہوتا ہے، پہلے تالا نہیں ہوتا تھا تو اندر چلے جاتے تھے. تو وہ آتے ہی وہ موقع مل گیا کہ وہ ساتھی نے وہ دروازہ کھولا اور بس سلام کرایا اور پھر واپس بلا لیا کہ بس جا جو میں تالا لگانا ہے. تو دوبارہ جب کہیں آئے تو ان کے دل میں یہ آیا کہ صرف سلام کا ہی موقع دیا، اندر بیٹھ نہیں سکے. تو دوبارہ جب آئے تو وہ پھر جس نے دروازہ کھولا اس نے کہا جی بیٹھے اندر اتنی دیر جب تک آپ کا جی چاہتا ہے. تو وہ بات کلیم صاحب پھر ذکر کر رہے تھے کہ میرے اوپر یہ کیفیت ہوئی کہ دیکھو جیسے ہم نے سوچا تھا بزرگوں نے کیسا اسی طریقے سے انتظام کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے کیسی ہماری سنی کہ جی بھر کے اندر بیٹھنے کا موقع مل گیا. اللہ تعالیٰ نبی پاک کے صدقے ہمیں بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل بات تو اتباع سنت ہے اور سنت کا درس ہی آستان عالیہ شرف شریف سے اعلیٰ حضرت شیر رحمانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جو خاص پیغام اتباع سنت کا ہی ہمیشہ ہوتا تھا کہ خلاف سنت چیزیں دیکھ کر آپ سختی سے ناپسند فرماتے اور سب کو اتباع سنت کی تلقین فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کے مطابق ہی ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، اس کے مطابق ہی اعمال کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بزرگوں کے ساتھ محبت اور وابستگی ہماری قائم رکھے اور سنت کے مطابق تا حیات زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.